وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں فرمائیں ان کا تذکرہ تھا۔ انہی میں سے ایک نعمت یہ ارشاد فرمائی کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب میں نے وحی کی حواریین کی طرف۔ حواری یہ صحابی کے معنی میں ہے، ساتھی کے معنی میں ہے، اور وحی سے مراد یہاں دل کے اندر ڈالنا، القاء کرنا، وہ مراد ہے۔ یا پھر آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے کہلوایا انجیل کے اندر کہ ان آمنوا بی و برسولی، کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ قالوا آمنا، تو ان حواریین نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ ظاہری بات ہے اللہ کی توفیق کے بغیر تو کوئی بھی ایمان نہیں لا سکتا۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمون ہیں، یعنی تابع فرمان ہیں، کیونکہ مسلمان کا معنی یہی ہوتا ہے کہ فرمان کی تابع داری کرنا۔ اذ قال الحواریون، جب حواریین نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کے رب سے ہو سکتا ہے یہ کہ وہ آسمان سے ہم پر ایک مائدہ، ایک دسترخوان اتارے؟ اب یہاں یستطیع ربک یہ ایک محاورہ ہے، یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی آفیسر کے روم کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جی میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو وہ آگے سے یہ تو نہیں جواب دیتا جناب آپ اندر آ سکتے ہیں، کیا آپ کے اندر آنے کی طاقت نہیں ہے؟ اس جملے کا مطلب سب سمجھتے ہیں کہ یہ اجازت طلب کی جا رہی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے سوال کر رہا ہے کہ جی میرے اندر طاقت ہے یا نہیں ہے۔ اصل میں وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس اس وقت فرصت ہے، آپ مجھے وقت دے سکتے ہیں؟ تو بالکل اسی مفہوم میں یہ جملہ ہے، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر مائدہ اتارے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہیں کسی ضابطے کے خلاف تو نہیں ہے، اس کی حکمت کے خلاف تو نہیں ہے کہ وہ ہم پر دسترخوان نہ اتارے۔ تو کیا آپ کے رب کی حکمت کے موافق ہے کہ وہ ہم پر دسترخوان اتارے؟ کیونکہ اگر ان الفاظ کا ظاہر مفہوم لے تو پھر تو سیدھا سادہ کفر ہے، کیونکہ کیا اللہ تعالیٰ کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا کیوں ارشاد فرمایا؟ کیونکہ یہ منہ مانگا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو معجزات دیتے ہیں جن کو دیکھ کر امت بآسانی سمجھ سکتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ ہیں، اور یہ معجزات وہ علامات بنتی ہیں، نشانیاں بنتی ہیں۔ لیکن جب بھی کسی قوم نے اپنے منہ سے خود مطالبہ کیا کسی معجزے کا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے ہمارے سامنے اونٹنی نکلے اور بچے کو جنم دے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کر دی اور قوم کے سامنے پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی اور وہ ساری کاروائی ہوئی۔ اب جب اونٹنی آ گئی، اب بھی ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ جو اونٹنی ہے یہ چونکہ معجزے کے طور پر وجود کے اندر آئی ہے، لہذا اس کی صحت، جان، اس کا چلنا پھرنا، اس کا کھانا پینا، وہ سب معجزے کے طور پر تھا۔ مطلب وہ کنویں پر جاتی تھی تو سارا پانی پی جاتی، وہ جس چراگاہ میں جاتی تھی تو سارے جانور بھاگ جاتے ڈر کر۔
تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے اور تمہارا خود مطالبہ ہے، تمہارے مطالبے پر آئی ہے۔ اب اس کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور ان لوگوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا اور پھر بدلے میں ساری قوم وہ ہلاک ہو گئی۔ تو بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ تم اپنے منہ سے خود مطالبہ کر رہے ہو معجزے کا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر نہ مانو اور تم سارے کے سارے ہلاک ہو جاؤ۔ تو اس پر انہوں نے کہا قالوا نريد ان ناكل منها، وہ کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور یعنی کہ ہمارے ایمان اور بڑھ جائے، وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یقین کر لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا، کہ ہمارا یقین اور زیادہ بڑھ جائے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس معجزے پر گواہوں میں سے ہو جائیں، یعنی ہم گواہ بن جائیں اور ہمارے ایمان مضبوط ہو جائیں، ہمارا ایمان بڑھ جائے اور ہم دوسرے لوگوں کے سامنے بھی گواہی دے سکیں اس معجزے کی۔ تو ہم تو اس لیے مطالبہ کر رہے ہیں، کوئی ہمیں یہ نہیں ہے کہ بے یقینی ہے، آپ پر کوئی بے اعتمادی ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، تو اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہم ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک خوان اتار دیجئے، تکون لنا عیدا، جو ہمارے لیے خوشی کا سبب ہو، لاولنا، ہمارے اولین کے لیے بھی، یعنی جو موجود ہیں ان کے لیے بھی، وآخرنا، اور آخر والوں یعنی جو ان کے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی، وآیۃ من، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بن جائے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرمائیے، یقیناً آپ بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کے ضمن میں ہمیں یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا یا لوگوں کے کاموں کو بنانے کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اب آپ سب سسٹم سمجھتے ہیں کہ زمین سے غلہ نکلتا ہے، اب غلہ جو اگا سکتا ہے وہ اگائے، جو نہیں اگا سکتا تو وہ روپے خرچ کرے، وہاں سے خرید لے۔ اب یہ ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت کائنات کا بنایا ہے، تاکہ سارے انسان، چھوٹے بڑے، امیر غریب، دیہاتی اور شہری، ان کا نظم اور ان کی ضروریات زندگی ایک دوسرے سے پوری ہوں۔ اگر شہر والوں کو گندم کی ضرورت نہ ہو تو وہ دیہات والوں کو پیسے کیوں دیں؟ اب جو دکاندار بیٹھا ہوا سامان رکھ کر، اگر گاہک کو اس سامان کی ضرورت نہ ہو تو گاہک اپنی جیب سے روپے نکال کر کیوں دے؟ وہ اپنی خوشی سے نکال کر تبھی دیتا ہے نا کہ اس کی ضرورت کی چیز دکاندار کے پاس ہے، اور دکاندار کیوں اپنی چیز دے گا اگر وہ گاہک رقم نہ دے؟ تو یہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی۔ ایک بندہ جوتے بیچ رہا ہے، اب وہ جوتے بیچنے والا ایک صاحب سے رقم لیتا ہے اور اس کو جوتے بدلے میں دے دیتا ہے، اور وہی جس نے رقم لی تھی وہ جاتا ہے اسی صاحب کے پاس، کیونکہ اس کی کپڑے کی دکان ہے، وہی رقم وہ اس کو دے گا اور اس سے کپڑے خرید لے گا۔ اب وہ کپڑے والا اٹھ کر جائے گا وہ کریانہ اسٹور پر اور وہ وہاں سے وہ رقم دے گا اور وہاں سے وہ سامان خرید لے گا۔ وہی جو کریانہ اسٹور والا وہ اٹھ کر آئے گا کپڑے والے کے پاس، وہی رقم اس کو دے گا اور کپڑے خرید لے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا، ایک دوسرے کے ساتھ ضرورتیں جوڑ دی۔ اب کوئی اللہ سے یہ مطالبہ کرے کہ اللہ آپ تو قادر ہیں، میں یہیں اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے بستر پر بیٹھا رہوں، آپ مجھے ادھر ہی رزق دے دیں، کیوں میں باہر جاؤں؟ دیکھیں میں باہر جاؤں گا تو خام خواہ بد نظری بھی ہوگی، خام خواہ بد کلامی بھی ہوگی، خام خواہ وقت ضائع ہوگا، ادھر میں تسبیح بھی پڑھ رہا ہوں، اللہ تجھے یاد بھی کر رہا ہوں، بس مجھے ادھر بیٹھے بیٹھے کھلا دے۔ اب یہ وہی اس سے ملتا جلتا مطالبہ ہی ہے نا۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ نے جو ایک سسٹم بنایا اس میں چلو، تم کوئی الگ تمہاری کوئی حیثیت تو نہیں ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ بڑے ہیں، اس نے ایک سسٹم بنایا، ہم اس کو مکلف کریں کہ اللہ نہیں، میں نے ایسے نہیں چلنا، میرے لیے آپ ذرا الگ کوئی انتظام کریں، تو میں VIP شخصیت ہوں، یہ تو وہ والی بات ہو گئی نا۔ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں چلنا چاہیے۔
تو یہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا. خیر وہ تو نبی موجود تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، لیکن دیکھیں کہ وہ بھی ایک خاص موقع کے لیے ہوا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی منزلها علیکم، ٹھیک ہے ہم تمہارے پر وہ خوان اتار دیتے ہیں. فمن یکفر بعد منکم، جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا، فانی اعذبہ عذاب اللہ، تو ہم اس کو ایسا عذاب دیکھیں کہ لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ ایسا عذاب ہم نے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا. یعنی جو اس وقت موجود ہے یا اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے کسی کو ہم نے پھر ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، ویسا عذاب ہم اس کو دیں گے. تو اب قرآن کریم میں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان اتارا تھا یا نہیں اتارا تھا، یہ قرآن میں نہیں ہے. احادیث میں تذکرہ ملتا ہے، اور وہ بعض حضرات راجح قول یہی ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں، جس میں حضرات صحابہ کرام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ دسترخوان پھر اترا تھا اور اس میں گوشت اور روٹی تھی جو بہت ہی لذیذ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ اس میں سے تم نے کچھ بھی سٹور نہیں کرنا، سنبھال کر نہیں رکھنا. لیکن انسان کی جیسے فطرت ہے، انہوں نے جب وہ مزیدار چیز دیکھی تو انہوں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ یہ تو جو کھا لیا بقیہ تو ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے اس میں سے رکھا. جنہوں نے رکھا ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا. یہ وہ سزا تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو ان سے پہلوں کو نہیں ملی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی اور شکر یہی ہے کہ اس نے وہ جو نعمتیں دی ہیں ان کے لیے جو حکم دیا نا کہ جیسے ان کو استعمال کرنا چاہیے ویسے ہی ہمیں استعمال کرنا چاہیے، یہ بھی اس کی قدر اور ان کی شکر گزاری ہے. اب پیسہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا فضل سے ہمیں ملتا ہے، تو اس پیسے کا صحیح استعمال، صحیح خرچ، صحیح اس کا مصرف پر لگانا، اس کی جو حد بندی اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے اس کے مطابق چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے. تو اگر ہم اس پر رہیں گے تو یہ نعمت کی قدردانی بھی ہے اور اس کا فضل ہوتا رہے گا. ورنہ پھر یہی ہے کہ ظاہری طور پر تو بظاہر ہم بچے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور اس کی ناراضگی کے اثرات مختلف شکلوں کے اندر پھر وہ ظاہر ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.